السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ساتھیو، میری ماں بہنوں، 2 دن سے موسم بھی ذرا سخت ہو رہا ہے اور جو ہے حقیقی روزوں کا ثواب اب ملتا ہے۔ جتنے روزے سخت ہوں گے اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا، اور شروع کی 4 رکعتوں میں بہت زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ دیر کھڑے رہ رہے ہیں۔ یقیناً اس کیفیت کو سمجھنے کے لیے روزے کے وقت پر ان سخت ترین دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کرتے تھے۔ سخت دن، گرمی کے دن، اس زمانے کی گرمی، یہ ایک گھونٹ پانی پیتے تھے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول ایک دعا پڑھتے تھے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی۔ پیاس جاتی رہی، ہمارے گلے کی رگیں تر ہو رہی ہیں، اللہ چاہے تو ثواب پورے کا پورا ملنے والا ہے۔ تو جتنی سخت دن ہوں گے اتنے ہی ہوں۔ حضرات، سورہ نمل تلاوت کی جا رہی ہے، سورہ قصص بھی شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو بعض وقت کچھ بڑی صلاحیتیں دے دیتا ہے، انعامات دیتا ہے۔ جب ان صلاحیتوں کے ملنے کے بعد اگر وہ اللہ کی نعمتیں سمجھ کر عاجزی و انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ سے ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں اور صلاحیتیں ملنے کے بعد، تخت و چاد، کرسی وغیرہ وغیرہ ملنے کے بعد اس کے اندر انا، غرور، گھمنڈ پیدا ہو کر اس کے اللہ کے بندوں کو، انسانوں کو اگر وہ حقیر و ذلیل سمجھ کر گناہ کرتا ہے تو جو ہے بڑا عذاب ہوتا ہے، وہ ہدایت سے گمراہ۔ اسی طریقے سے اس سورہ کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو غیر معمولی نعمتیں عطا کی تھی، جیسے پرندوں کی بولیوں کو جانتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کو لے کے نکل رہے تھے تو ایک چونٹی نے اپنے تمام چونٹیوں سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ، سلیمان کی لشکر آ رہی ہے، کہیں تم کو روند نہ دے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ نئی زبان، پرندوں کی زبان کا جاننا۔ لیکن ایک پیغمبرانہ مزاج یہ بھی ہے جو انسانوں کو میسج دیتے ہیں خدا کی نعمتیں ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو سنتے ہیں اور ان کی زبان سے دعا نکلتی ہے، وہ یہ ہے، اے میرے رب، مجھے اپنے قابو میں رکھ۔ اے میرے رب، مجھے تو اپنے قابو میں رکھ، اور تیرے اس احسان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر کیا ہے اور میرے والدین پر کیا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے ایسا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما جس سے تو پسند کر لے۔ اے پروردگار، اپنی رحمت میں مجھے جگہ دے، نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اس سورے پہ اگر غور کریں، میڈیا جو ہوتا ہے، اور اس پر بھی بڑے خیالات کر سکتے اس پہ، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کیسا میڈیا ہوتا تھا، کتنی سچائی ہوتی تھی، آج دنیا کا میڈیا کیسا استعمال ہوتا ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کو ان چیزوں میں کور کر سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے قوم کا پتہ چلا، وہ سورج کی پوجا کرتی تھی۔ پھر ہدہد کے ذریعے حضرت سلیمان نے اس قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ وہاں کی ملکہ نے اپنے درباریوں سے مشورہ کر کے اطاعت قبول کر لی، اسلام قبول کر لیا۔ ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے سفیر کے ذریعے ایک تحفہ بھیجا، ہدیہ بھیجا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار، اس ہدیے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے واپس کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا، اس کا تخت میرے سامنے کون حاصل کر سکتا؟ عفریت نے، وہ جنوں میں سے تھا، عفریت نے پلک جھپکنے کے برابر وہ تخت کو جو ہے آپ کے سامنے حاضر کر دیا۔ کیا طاقت ہوگی دیکھیے اللہ کی۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ ملکہ سے یہ تیرا ہی تخت ہے؟ تو اس نے کہا یہ میرا ہی تخت ہے۔ اس کیفیت پہ وہ مسلمان ہو جاتی ہے، اور اس کا ذکر کر کے قرآن کہتا ہے خدا کی قدرت کیا ہوتی ہے، ذرا غور کرو انسانوں۔
آنکھ جو پلک جھپکتی ہے یہ بہت بڑا ٹائم ہے. اس سے کم ٹائم کے اندر پوری دنیا کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو اللہ کی قدرت ہے، اس قدرت کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی اختیار کرو، ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان، اس کا شکر ادا کریں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فضل سے رمضان المبارک کے 15 دن ہماری زندگی میں نصیب کیا. اللہ سے دعا کریں کہ آگے کے بھی دن جو ہے ہمارے لیے نصیب فرمائے. حضرات جیسے جیسے رمضان 15 دن گزر گئے، الحمدللہ 20 پارے بھی ہو رہے ہیں، تو طبیعت میں ذرا کمزوری بھی ہوتی ہے، اور شیطان تو خاص کر افطار کے بعد زبردست تھپکتا ہے. اب اتنا پڑھ لیے، سستی ہوتی ہے، کاج ہوتی ہے. اب اسے دور کرنے کے لیے افطار کا آئٹم بڑھانے سے نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ یہ کھا لیے کھا لیے. اس کا جو طاقت کیسے ملتی ہے آپ کو دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں. آپ تیار ہو کے آگے، جیسے جیسے دن رمضان کے ختم ہوتے ہیں جنت اتنی ہی قریب کی جاتی ہے آزمائشوں کے ذریعے سے، نفس کے تربیت کے ذریعے سے منازل و مرتبے اتنے ہی قریب کیے جاتے ہیں. اس وقت پر جو ہے آپ حاصل کرنے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا. آپ تیار ہو گئے، آ گئے مسجد کو، تبھی بھی سستی رہتی ہے. ایک 4 رکعت فرض پڑے تبھی سستی، پھر اس کے بعد 4-8 رکعت آپ تراویح پڑھنے کے بعد آپ ریچارج ہو جاتے ہیں. اب محسوس کریں آپ، یہ جو طاقت ملتی ہے یہ قرآن اور روزہ اور کی عبادت کے ذریعے سے، یہ جو طاقت ملتی ہے آپ کے لیے حیات ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے. یہی رمضان چاہتا ہے کہ سستی اور کاہلی نہیں، ایک قسم سے روحانی جو طاقت جس کو کہتے ہیں آپ، یہ قرآن کے سننے سے، یہ ماحول سے ایک قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب 20 رکعت ہونے کے بعد چاہیں گے اور زیادہ پڑھے، ویسا تو نہیں پڑھاتے، لیکن کیا ہے آدمی فریش ہو جاتا ہے. سمجھے آپ. اب 20واں پارہ شروع ہوا ہے، اس کے مضامین پہ آپ غور کریں. دیکھیں ان حالات کو سامنے، خدا کی قدرت کیا ہے. زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، ساری مخلوقات کی پرورش کا انتظام کرنا، پانی کا برسانا، کھیتوں کا اگانا، زمین میں دریاؤں کا چلانا، بے قرار کی پریشانی کو دور کرنا، خشکی اور سمندر میں رات کی تاریکیوں میں راستہ دکھانا، مخلوقات کی نسل کو چلانا. اے لوگوں ذرا غور کرو، یہ کام اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. اے انسانوں سنجیدگی سے غور کرو، اندھوں کی طرح زندگی نہ گزارو. ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. یہی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے ان کے اخلاق و کردار میں برائیاں پیدا ہو گئی، وہ خدا سے دور ہو گئے. آخر کار اللہ نے ان کو فنا کر دیا. اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی مہلت کی گھڑی ملی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ. تمہارا عمل اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اسی کے حساب سے تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اے لوگو ان باتوں کو مان لیں گے، تمہاری زندگیاں سنور جائیں گی، اور آخرت میں تمہیں جنت کے بڑا زوال نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ سب ملنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. وہ جنت جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ جنت ہم سب کے حق میں نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ قصص، قصے کی جمع ہے، قصص دو بھی کہہ سکتے ہیں. یہ مکی سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی صورتوں کا سب سے آخری سورہ ہے. مکی صورتوں کا سب سے آخری سورہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینے کی طرف ہجرت کیے تو ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے رسول خانہ کعبہ گئے. خانہ کعبہ کو بڑی حسرت بگاہ نگاہوں سے دیکھا، اور خانہ کعبہ سے خطاب کر کے فرمایا، اے خانہ کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، میں بہت چاہتا ہوں، یہ شہر میرے لیے عزیز ہے، میں بہت چاہتا ہوں، لیکن یہاں کے لوگوں نے
यहाँ रहने से मजबूर कर दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल कर कुछ मुकाम पर गए, राबे के मुकाम पर पहुँचे। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये पूरी सूरत लेकर आए। इस सूरत को समझने के लिए बड़ी अहम बातें भी ज़रूरी हैं किस्से। हजरात आप देखो, दुनिया को देखो, आप दुनिया के हुक्मरानों को देखो। दुनिया के बातिल हुक्मरान जो जालिम हैं, उनकी एक अजीब कैफियत है, वो बड़े वहम परस्त होते हैं, हमेशा शक में मुब्तला होते हैं। उस वहम परस्ती की बुनियाद पर सारे इंसानों को भी कत्ल करते हैं अपने बचाव के लिए। और वहम परस्ती से बचने के लिए सिर्फ मुसलमान एक ही है जो कुरान को पढ़ता है, उसका ईमान है, तो वो वहम परस्ती से बचता है और जो है अल्लाह की मशीयत पर वो यकीन रखता है। अब हज़रत फिरौन के वाक़ये को देखिए आप। फिरौन ने अपने हुकूमत के चले जाने के खौफ से पूरे लड़कों को कत्ल कर दिया। कंट्री के अंदर कानून नाफिज था, कहीं भी लड़का पैदा हो तो वो कत्ल कर दिया जाता था। लेकिन अल्लाह की मशीयत देखे, उसी दौर में हज़रत मूसा पैदा भी होते हैं और मशीयत ये भी है कि फिरौन के दरबार में भी जाते हैं, वहीं परवरिश होती है। और अल्लाह की हिकमत ये भी देखिए, दूध पिलाने के लिए उनकी माँ को भी वहाँ पहुँचा देता है और वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पाते हैं। और अल्लाह की मशीयत पे गौर करो, ये सिर्फ मुसलमान ही गौर कर सकता है जो कुरान पढ़ने वाला है। उसी घर के अंदर फिरौन की बीवी भी ईमान ला ली थी। ये अल्लाह की मशीयत होती है। दुनिया के हालात पर, दुनिया के किसी जुल्म सितम से कभी घबराना नहीं। अल्लाह की मशीयत जो होती है वो कोई नहीं समझ सकता, मुसलमान समझता है। ये अल्लाह की मशीयत के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आज जो जुल्म पूरी दुनिया में हो रहा है, कभी हमें मायूसी भी होती है, कभी फिक्र भी होती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात से हम मायूस नहीं हैं, फिक्रमंद नहीं हैं। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह बेहतर जानता है। ये एक ना एक दिन यकीनन हमारे दिन पलटेंगे और हमें कामयाबी देगा। अगर हमारी दुनिया उजड़ भी गई, हमारे लिए आखिरत का घर यकीनन मिलने वाला है। और सब्र से काम लें। ये सूरह के अंदर ऐसे वाक़ियात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है इन हिस्सों के, इन वाक़ियात के ज़रिए से हमारे ईमान को मजबूती इनायत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, सूरह क़सस हमारे लिए, ख़ासकर ईमान लाने वाले मुसलमानों के लिए बड़े अहम पैगामात हैं। इस सूरह को समझे हम लें। हमारी दुनिया ये हमेशा की नहीं है, आखिरत हमारी दुनिया, वहाँ कामयाबी ये चले जाने वाली। और इनकी दुनिया के कमाने में, दुनिया के इसमें अपने बीवी बच्चों पे वक्त दिए और उनको दीन का शूर बेदार ना करे तो बड़ा अफसोस हो। फिरौन ने इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक था, बड़े ताख्त व ताज का मालिक था, लेकिन पानी में डूब रहा था। उसने कहा क्या फ़ायदा है इस सल्तनत का, मैं अल्लाह के अजाब से नहीं बच सका। शद्दाद ने रुए ज़मीन पर जन्नत बनाई, जैसी जन्नत है वैसी नक्शा खींच कर उसने जन्नत बनाई। जन्नत बनने के बाद उसमें दाखिल ना हो सका और मर गया। उसने कहा इस जन्नत का क्या फ़ायदा जिससे मैं लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सका। क़ारून के ताल्लुक़ से आता है कि उसका इतना बड़ा ख़जाना था, 40 ऊँटों के ऊपर उसके कुंजियाँ जाती थी। एक मामूली मच्छर के ज़रिए से जो है उसकी तबाही हुई, ज़मीन में धंस गया। उसने कहा क्या फ़ायदा है इस सल्तनत का, मैं अजाब से न बच सका। इन तमाम वाक़ियात से एक पैगाम लेके उठे हम। ऐ लोगों, सबसे ज़्यादा मालदार कौन है? सबसे ज़्यादा मालदार कौन है? हर आदमी अपने अपनी जगह सोच सकता, मुझे इतने घर मिल जाए, मेरे बच्चे सेटल हो जाए, बच्चों के बच्चों के लिए जायदाद रख दिया जाए, मैं सबसे बड़ा मालदार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, औरतें सुने इस पैगाम को, सबसे बड़ा मालदार अल्लाह के नज़दीक वो है उसकी किस्मत में जो लिखा है राजी होकर गुजारना, वो सबसे बड़ा मालदार। क़ारून को इतनी बड़ी दौलत थी,
جب وہ نکلتا تھا لوگ حسرت کرتے تھے ہماری کیا زندگی ہے، ہونا تو قارون جیسی زندگی ہو، کیا عیش ہے، کیا ڈریس ہے، کیسا دبدبا، ایسی زندگی ہونی چاہیے تھی۔ لیکن جب اللہ کے عذاب میں وہ دھسنے لگا، یہی لوگ کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے قارون جیسی زندگی تو نے نہیں دیا ہے، ہم کو جو دیا ہے بہت اچھا ہے۔ ہمیشہ خوش رہیں، یہ ایک دوسرے کی زندگیوں پہ جو ہے تقابل نہ کریں، دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور یہ سوچیں کل کیا تھے، آج یہاں کیسے آئے ہیں، کل کے دن کو ہرگز نہ بھولیں۔ آپ خدا کا شکر ادا کریں، یہ بڑے اہم پیغامات ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے کہا گیا ہے کہ جو ہے کوئی نادانی سے برا کام ہو جائے معافی مانگ لو، اللہ دروازے کھلا رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اور زمین میں فساد پسند نہیں کرتا اللہ۔ آخرت کی نیکیاں صرف انہی لوگوں کو دی جائیں گی جو تکبر نہیں کرتے ہیں، غرور نہیں کرتے، ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کو جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام اوصاف ہم تمام میں مستطیع فرمائے، آمین واخر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العنکبوت۔ اے لوگو، خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اللہ نے ہمیں ایک ایسے دین میں پیدا کیا ہے جو بڑا مضبوط دین ہے، صراط مستقیم ہے، نجات کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس دین کے اندر رکھی گئی ہیں۔ اسی سورہ میں ایک مثال دیتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ دین کو چھوڑ کر دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں وہ ایسے ہی کمزور ہیں جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہوتا۔ سوچو ہم کو اللہ نے کیسا دین دیا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دین، لیکن اس دین پر چلنے کے لیے زبانی دعویٰ کافی نہیں ہے۔ اس دین پہ چلنے کے لیے سچے مومن ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ آزمائش کی گھڑیوں میں سنیے پیسج کو، سچے مومن ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اے لوگو، آزمائش کی گھڑی میں، وقت میں انسانوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہی تمہارا مدد کرنے والا ہے، دوسرے کوئی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد رزق اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، دوسرے کوئی نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر انسانوں ذرا غور کرو، دنیا میں کتنی قومیں بغاوتی جذبہ اختیار کی، اللہ نے کیا کیا؟ کسی قوم کو زمین میں دھسا دیا، کسی قوم کو پتھر برسا کر کے تباہ کیا، کسی قوم کو عبرتناک سزائیں دی۔ اے لوگو، اس سے نصیحت حاصل کرو، اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے تمہاری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے، اے اللہ جو بھی صورتیں آج ہم نے پڑھی ہیں، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ یہ سورہ ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ یہ سورہ ہمارے لیے سفارش کا ذریعہ بنا، ان کی سفارش ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے اللہ جو بھی تو نے نعمتیں دیا ہے ان نعمتوں کو اضافہ کرتے چلے جا۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم جب تک زندہ ہیں با اثر رکھ، بے اثر نہ بنا۔ اے پروردگار ہم راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔